اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسکلی وہ ہمارا اصول التفسیر ہمارا سیشن ہے، اور اصول التفسیر جو ہماری انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پرائمرلی وہ ایک کتاب ہے مقدمہ فی اصول التفسیر۔ اصول التفسیر کا ایک پریفیس ہے بیسکلی۔ وہ کتاب ایک مشہور اسکالر ہیں 9 سینچری کے، شیخ الاسلام امام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم ان کی کتاب سے انشاءاللہ اس کتاب کو انشاءاللہ سمرائز میں آپ کے سامنے کروں گا، اور اس کا خلاصہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے ہمارے 16 لیکچرز ہوں گے، 16 لیکچرز ہوں گے، تو اس کتاب کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ویسے میرا ذہن یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو تفصیل سے پڑھ لیں، ایک تو آپشن یہ ہے ہمارے پاس۔ دوسری آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھنے کے بجائے ہم 6 لیکچرز کے اندر اصول تفسیر پڑھ لیں، اور 6 لیکچرز کے اندر قواعد التفسیر پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ دو اصل میں اہم سبجیکٹس ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، کہ قرآن مجید کو کس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے اس حوالے سے۔ تو مقدمہ اصول تفسیر جو ہم انشاءاللہ ہمارا ابھی کریکولم کے اندر شامل ہے، یہ بیسکلی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے لکھا، اور مقدمہ جیسے اس کا نام ہے پریفیس، یہ مستقل ایک ان کا آپ سمجھ لیں کہ ایک رسالہ ہے، اور ایک ایپیسل ہے چھوٹا سا، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے اس معنی میں، اس لحاظ سے، اس اعتبار سے کہ اگر آپ نے دین کو سمجھنا ہے یا قرآن کو سمجھنا ہے یا وحی کو سمجھنا ہے تو آپ کو اس سے گو تھرو کرنا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں عقیدے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے، کیونکہ یہ بیسکلی آپ کو بتاتا ہے کہ قرآن فہمی کیسے ہوگی، یا حدیث فہمی کیسے ہوگی، یا وحی کو کس طریقے سے سمجھا جائے گا۔ ظاہر ہے جب آپ نے ایون عقیدہ اگر سمجھنا ہے تو آپ نے عقیدے کے لیے دلائل کہاں سے لینے، قرآن و حدیث سے لینے، لیکن اب وہ قرآن و حدیث کو سمجھنا کیسے ہے یا ان دلائل کو سمجھنا کیسے ہے، آپ کو پہلے ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو مقدمہ اصول التفسیر خاص طور پہ یہ بہت اہم ہے میرے نزدیک، اور الحمدللہ اس کو میں کئی سالوں سے پڑھا بھی چکا ہوں۔ تھوڑا سا میں آپ کو اپنا تعارف کروا دیتا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو میرے شاید پہلے ہی پتا ہوگا، نہ بھی پتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، میں انشاءاللہ اپنا مختصر سے تعارف کروا دیتا ہوں۔ بائی پروفیشن آپ سمجھ لیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ میں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی اور دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے مختلف میں اس ٹائم پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسلامک اسٹڈیز کے اندر، اور میرا جو سبجیکٹ ہے وہ قرآن اور سائنس ہے، تو اس کے اندر میری پی ایچ ڈی ہے۔ تو اس موضوع میں میری پی ایچ ڈی الحمدللہ چل رہی ہے، ساتھ میں نے اکاؤنٹنسی، جو اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی آپ کو شاید پتا ہو، سی اے یا ایس سی سی اے، وہ میں نے الحمدللہ کر رکھا ہے، اور میں نے اس کو پڑھایا بھی ہے، اے سی سی اے کو پڑھایا بھی ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ او لیولز اے لیول سکولز ہیں، اس میں اکاؤنٹنسی اور بزنس اسٹڈیز بھی پڑھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے الحمدللہ درس نظامی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، توفیق دی کہ میں نے درس نظامی بھی کیا۔ ہمارا جو ادارہ ہے جامعہ لاہور الاسلامیہ، جس کی ایک شاخ ہے مرکز النور، جو آن لائن جس کا سیشن جس کی طرف سے آپ یہ پروگرام میں انرولڈ ہیں، اسی ادارے سے الحمدللہ میں نے پڑھا ہے۔ آپ کے جو استاذ ہوں گے شیخ یا ڈاکٹر حافظ انس نذر، اگر آپ نے ان سے پڑھا ہے تو وہ میرے اساتذہ میں سے ہیں الحمدللہ، اور میں نے ان سے قرآنک سٹڈیز، میں نے ان سے تفسیر بھی پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے ان سے قراءات جو ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے جو درس نظامی کیا ہے وہ میری اسپیشلائزیشن جو ہے قرآنک سائنسز میں ہے، جس میں اصول تفسیر، قواعد تفسیر، اسی طریقے سے تفسیر اٹسیلف، اور اسی طریقے سے قراءات، تجوید، کیونکہ میں الحمدللہ حافظ بھی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، تو میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ان ٹاپکس پر ہے، اسی لیے یہی سبجیکٹ بھی مجھے یہ دیا گیا پڑھانے کے لیے آپ لوگوں کو نا۔ تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی مجھے یہ کرنے کی، حفظ بھی میں نے الحمدللہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم میں میں نے او لیولز کیا، اے لیولز کیا، میری سائنسز سبجیکٹس میں نے کیا، انجینئرنگ سبجیکٹس۔ او لیولز میں میں نے میرا بیسک سبجیکٹس میتھس کے تھے، میتھس اور فزکس، کیمسٹری، سائنس کے سبجیکٹس کے ساتھ میں نے او لیولز کیا۔ پھر اے لیولز میں میں نے میتھس، فزکس اور اسی طریقے سے انگلش لٹریچر وہ میں نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اے سی سی اے کیا، اکاؤنٹنسی، ٹھیک ہے، وہ میں نے مکمل کیا۔ پھر اس کے ساتھ ایک بی ایس اپلائیڈ اکاؤنٹنگ ہوتا ہے، ایک یونیورسٹی ہے انگلینڈ کی، آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی، بڑی پرانی یونیورسٹی، وہاں سے میں نے بی ایس ان اپلائیڈ اکاؤنٹنگ بھی کیا۔
پھر اس طریقے سے میں نے اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے بیچلرس کیا، مدرسے کی تعلیم حاصل کی، درس نظامی 8 سال درس نظامی ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو اس کے اندر علوم قرآن میں پھر ساتھ میں نے پھر بی اے کیا پرائیویٹلی، کیونکہ میری پی ایچ ڈی کرنی تھی اسلامک اسٹڈیز میں. تو بی اے میں نے میرے اس کے سبجیکٹس جو ہیں وہ بیسکلی اس میں میری سوشیولوجی اور اس طرح کے سوشل سائنسز کے سبجیکٹس وہ میں نے پڑھے. پھر میں نے ماسٹرس کیا اسلامک اسٹڈیز میں، پھر میں نے ایم فل کیا اسلامک اسٹڈیز سے، اور اب میں الحمدللہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسلامک اسٹڈیز. تو یہ سبجیکٹس ہیں، مختلف سبجیکٹس سے میں نے الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. پھر اس کے بعد باہر کے ممالک میں رہا ہوں، عرب ممالک میں کافی عرصہ، زندگی کا ایک بہت عرصہ جو ہے عرب ممالک میں گزرا ہے. اور پھر پاکستان میں بھی الحمدللہ کچھ اداروں کے ساتھ وابستہ ہوں، اس ادارے کے ساتھ بھی وابستہ ہوں. ماشاءاللہ جو آپ کا پروگرام ہے مرکز النور، جو جامعہ لاہور الاسلامیہ کی ایک برانچ ہے، یہ میرا مادر علمی ہے. تو یہاں کے جو اکیڈیمکس ہیں اس کے اندر میری بھی ذمہ داری ہے، یعنی یہ جو کریکولم ڈیزائن اور یہ سارے آپ کے معاملات ہیں، اس میں الحمدللہ میری بھی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ایک رفا یونیورسٹی، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، شاید آپ نے سنا ہوگا اسلام آباد میں. یہ ماشاءاللہ اس کے ہاسپٹلس بھی ہیں، میڈیکل کالجز بھی ہیں، ڈینٹل کالج بھی ہے، میڈیکل کالج بھی ہے، پھر یہ یونیورسٹی بھی ہے اپنی. لاہور میں بھی اسی برانچ ہے. اسی طریقے سے ان کی مختلف پاکستان کے جو شہر ہیں، ایون صوبے، ان میں بھی ان کی برانچز ہیں. پھر ان کی پوری ایک چین ہے کالجز کی، انٹرنیشنل کالجز کی. تو الحمدللہ اس یونیورسٹی کے ساتھ بھی وابستہ ہوں. وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے تربیہ ڈپارٹمنٹ، جو بیسکلی کیریکٹر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ سمجھ لیں. اس میں الائڈ سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں، قرآنک اسٹڈیز، اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز. پھر اس طریقے سے جو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں بی ایس لیول کے، الائڈ سبجیکٹس جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ اس ڈپارٹمنٹ کے الحمدللہ اس کے پارٹ ہیں، میرے ڈپارٹمنٹ کا پارٹ ہے. اس کے اندر قرآنک اسٹڈیز، حدیث اسٹڈیز اور اس طریقے سے پروفیشنل ایتھکس، یہ سبجیکٹس بھی جو یونیورسٹی ریکوائرڈ سبجیکٹس ہیں وہ بھی الحمدللہ اسی ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے. تو میں اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی ہوں. اور اس کے علاوہ کیریکٹر بلڈنگ، جو اوور آل تربیتی معاملات ہیں یونیورسٹی کے، وہ بھی میں دیکھتا ہوں الحمدللہ. رفا یونیورسٹی ماشاءاللہ ایک اچھے ذہن کے ساتھ بنائی گئی ہے، تربیت پر ان کا فوکس بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ دینی تربیت کے حوالے سے. تو اس ساری معاملات کی ذمہ داری لاہور کے اندر فار ایگزامپل خاص طور پہ اس کے 3 کیمپسز ہیں، وہاں پہ میں دیکھتا ہوں. باقی اسلام آباد میں ماشاءاللہ الگ ٹیم ہے. اور اس طرح اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کلب ایک ادارہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اس یوتھ کلب کے ادارہ الحمدللہ اس ادارے کا میں ریجنل ہیڈ ہوں پنجاب کا. ہمارے جو یوتھ کلب ہے اس کے اندر بیسکلی اس کے 3 ہمارے چیپٹرز ہیں. یوتھ کلب کو 3 چیپٹرز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک لاہور، ایک کراچی اور ایک اسلام آباد میں. تو 3 ہیڈز ہیں ایک ریجن کے، اور اس کے بعد سی او ہیں. سی او میں راجہ ضیاء الحق، شاید آپ نے سنا ہوگا، مولوی دین ایٹیٹیوڈ، ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے. انہوں نے کافی ماشاءاللہ پچھلے دنوں LGBTQ کے اوپر کام کیا، اور ایکٹیولی ماشاءاللہ ان کی پاکستان کے اندر ایک معروف شخصیت ہے الحمدللہ. پھر اس طریقے سے اسلام آباد میں ہمارے بھائی ہیں طاہر ابن جلیل، آپ نے ان کو بھی سنا ہوگا ضرور، وہ اسلام آباد کے چیپٹر کے ہیڈ ہیں. پھر کراچی میں وجیہ الدین ہیں، وہ بھی اس کے ہیڈ ہیں. لاہور کے اندر میں ہیڈ ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو یہ ٹاپ مینجمنٹ ہے، اللہ کا شکر ہے یوتھ کلب کی. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کام کرنے کی، تو ابھی ان کے ساتھ بھی وابستہ ہوں. بلکہ اسی ٹور کے حوالے سے میں بہاولپور آیا ہوں ابھی، جس کی وجہ سے تھوڑی کلاس میں نے ظاہر اپنے ٹائم پہ سٹارٹ کرنی تھی. وہ اللہ کی طرف سے پچھلے ٹیچر لیٹ ہو گئے، ورنہ میں نے سوچا تھا، میں انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ میں ٹریول کر رہا تھا بہاولپور. تو الحمدللہ ابھی ہوٹل میں پہنچا ہوں بالکل، تو آپ کے ساتھ کلاس الحمدللہ لے رہا ہوں. تو یہ الحمدللہ پڑھانے کا مجھے کافی جو تجربہ ہے، کافی دیر سے جب میں اپنا اسٹوڈنٹ تھا مدرسے کے اندر، تو تب سے الحمدللہ پڑھانے کا شوق تھا. تو یوتھ کلب کا اس زمانے میں اس کے ساتھ ہی میں نے پڑھانا شروع، وہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے کورسز کروانا شروع کر دیے. میری جو فیوریٹ پرسنالٹی ہیں وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کا مقدمہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مل کے. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کی کتابیں پڑھانا شروع کی تھیں. اس زمانے میں انگلش میں پڑھاتا تھا، کیونکہ یوتھ کلب کے جو آڈینس تھی اس میں انگلش اسپیکنگ آڈینس کافی زیادہ تھی. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں انگلش کے اندر یہ عقیدہ واسطیہ میں نے پڑھایا. اسی طریقے سے اصول السنہ، امام احمد بن حنبل کا مشہور عقیدے کی کتاب ہے، وہ میں نے انگلش میں ترجمہ بھی کیا اور وہ پڑھائی. چونکہ میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا الحمدللہ، اور چونکہ عرب ممالک میں رہا ہوں، تو مجھے اللہ نے عربی کے ساتھ شناسی دی ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ انگلش اور اردو اور عربی زبان، تینوں زبانوں میں اللہ نے مجھے عبور دیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو یو اے میں رہا ہوں کافی دیر، تو وہاں پہ بھی الحمدللہ انگلش میں، چونکہ میری ساری اسکولنگ جو برٹش ایجوکیشن ہے میری ساری،
سیکولر اسٹڈیز، تو اس لیے میری الحمدللہ انگلش بھی اچھی ہے. پھر میں نے کتابیں بھی الحمدللہ لکھی ہیں. میری کتاب ایک مشہور کچھ کتابیں میری آن لائن ہیں، جس میں ایک میں نے اپنے والد صاحب کی کتاب کا ترجمہ کیا تھا انگلش میں، جو حج اور عمرے کے اوپر ہے. وہ آن لائن اویلیبل ہے PDF کی صورت میں. میں نے پبلش نہیں کیا، ای پبلش ہی کیا تھا اس کو. میں نے بھی یعنی ہارڈ کاپی میں پبلش نہیں کروایا. اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی تاریخ تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا، حلب کا جب معاملہ ہوا شام کے اوپر، جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، خاص طور پہ یہ بشار الاسد، اس کے ابھی بھی وہ قاصد موجود ہے وہاں پہ، ظالم حکمران. تو آپ کو یاد ہوگا کہ حلب کے اوپر جب اس نے حملہ کیا تھا، تو اس زمانے میں ایک رسالہ تھا حلب کی تاریخ کے اوپر، تو مجھے بڑا پسند آیا. میں نے وہ پڑھا، عربی میں تھا، تو میں نے اس کا پھر انگلش میں ترجمہ کیا، وہ بھی موجود ہے. اسی طریقے سے پھر اصول السنہ جو امام احمد بن حنبل ہے، اس کا میں نے انگلش میں ترجمہ کیا. اس کا پورا، کیونکہ میں نے پڑھائی بھی تھی کتاب، وہ رسالہ چھوٹا سا، اس کا میں نے انگلش میں عربی سے انگلش ترجمہ کیا. پھر جو میری پراپر کتاب پبلش ہوئی وہ بیسکلی فاؤنڈیشنز آف اسلامک سائیکالوجی ہے. یہ کتاب بیسکلی روٹلیج ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ادارہ ہے UK کا، یعنی آپ بڑے پاکستان دنیا کے بڑے پبلشنگ جو ادارے ہیں ان میں سے ایک روٹلیج آتا ہے UK کا. کافی مہنگی کتابیں ہوتی ہیں ان کی. تو وہ اس نے الحمدللہ وہاں پہ میں نے ایک کتاب ہے فاؤنڈیشنز آف اسلامک سائیکالوجی، اس کو آتھر کیا الحمدللہ. میرے ساتھ ایک کو آتھر بھی ہیں، ایک پروفیسر ہیں، ہم دونوں نے مل کے کتاب یہ لکھی تھی، جس میں نے ایک منٹ ذرا. تو بیسکلی یہ جو کتاب تھی میں نے لکھی تھی فاؤنڈیشنز آف اسلامک سائیکالوجی، اس کے اندر اسلامک سائیکالوجی کے حوالے سے کچھ لکھا تھا، جس کے اندر خاص طور پہ میرا جو کام تھا وہ بیسکلی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے اسٹوڈنٹس ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے جو نفسیات کے بارے میں، انسانی نفسیات کے بارے میں لکھا ہے، اس کے حوالے سے میں نے کچھ تعارفی چیزیں لکھی تھیں. تو کتاب کا ایک بڑا حصہ الحمدللہ میں نے تیار کیا تھا. تو اس میں مختلف علماء کی، جس میں ابن قیم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، پھر اس طریقے سے اور بھی کچھ بڑے بڑے ائمہ، ابن رجب الحنبلی اور اس طرح کے بڑے بڑے ائمہ، ان لوگوں نے جو اسلامی انسانی نفسیات کے حوالے سے، امراض القلوب کے حوالے سے اور اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے جو لکھا تھا، اس کا تعارف میں نے پیش کیا تھا الحمدللہ. تو کتاب موجود ہے ماشاءاللہ. تو اس طرح کی چیزیں اللہ کا شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو یہ میرا تعارف تھا. تو باقی اس آن لائن یہ جو پروگرام ہے آپ کا درس نظامی کا پروگرام، اس کے اندر بھی میں نے اب تک جو ہمارا شارٹ درس نظامی کا پروگرام ہے وہ میں نے پڑھایا ہے. اس میں نے اصول حدیث پڑھا رہا ہوں اور حدیث پڑھا رہا ہوں. حدیث بلوغ المرام کی کتاب ہے وہ پڑھا رہا ہوں. ویکینڈ پہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے 2 ایئرس کا. آپ کو ماشاءاللہ 4 ایئرس کا بڑا پروگرام ہے، ایکسٹینسو پروگرام ہے. ایک شارٹ پروگرام بھی ہوتا ہے جو ایک سمری، آپ سمجھ لیں 2 سال کا پروگرام ہوتا ہے. اس کے اندر میں 2 سبجیکٹس پڑھا رہا ہوں. اصول تفسیر ہی پڑھا رہا ہوں، بلکہ اصول تفسیر، اصول حدیث، اور تیسرا سبجیکٹ حدیث پڑھا رہا ہوں، وہ ویکینڈ پہ ہوتا ہے. اور آپ کے ساتھ جو ہے میرے 2 سبجیکٹس ہیں انشاءاللہ. ایک اصول تفسیر ہے جو ایکسٹینسو ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، اور دوسرا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے جو ایٹیکیٹس آف سیکنگ نالج، آداب و تحصیل العلم. تو یہ ہم بیسکلی 2 سبجیکٹس انشاءاللہ کور کریں گے اپنے ان 2 دنوں کے اندر. تو ہماری کل بھی کلاس ہوگی انشاءاللہ. کل ہمارا کوئی اور موضوع ہوگا، آج ہمارا کوئی اور موضوع ہوگا. تو جو مقدمہ اصول تفسیر ہے، اس کے اندر بیسکلی میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں آج کے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ ظاہر نکل، جو آپ کو بہت زیادہ آپ کی جو ٹائم ہے وہ ظاہر لگ گیا ہے. 9 o'clock میرا خیال ہے we were supposed to be finishing the class 8 to 9 ہمارا ٹائم تھا، پلس وہ لیٹ ہو گئی کلاس. تو میں آپ کو انشاءاللہ کوئی کتاب کا مختصر سا تعارف بیان کر دیتا ہوں. اصل میں اس کتاب یہ اہم کیوں ہے، اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے 2 چیزوں کو ایڈریس کیا. پہلی چیز انہوں نے یہ ایڈریس کی ہے کہ تفسیر ہوتی کیا ہے، اس کا تعارف بیان کیا کہ تفسیر اصل میں ہوتی کیا ہے. تفسیر یعنی جو قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سی تفاسیر موجود ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، کیا سٹینڈرڈ ہے ہمارے پاس جس کی بیسس پہ ہم جج کر سکتے ہیں کہ کس کی تفسیر صحیح ہے اور کس کی تفسیر غلط ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے تفسیر کا تعارف کروایا، اور یہ کنسپچول چیز ہے. اور تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انٹرپریٹیشن. قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جائے گی، کیا اس کے سٹینڈرڈز ہیں، اور کس بیسس کے اوپر ڈیٹرمن کیا جائے گا یا فیصلہ کیا جائے گا کیا صحیح تفسیر ہے کیا غلط تفسیر ہے. تو پہلا ایک مین پوائنٹ انہوں نے یہ ایڈریس کیا اس پورے رسالے کے اندر. دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ ایڈریس، جو بہت اہم پوائنٹ ایڈریس کیا ہے، جو ہماری ضرورت بھی ہے
اور بڑا پریکٹیکل ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ تفسیر کے اندر جو اختلاف ہے، ہمیں مختلف تفاسیر کے اندر جو اختلافات ملتے ہیں، ان اختلافات کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ہزاروں تفسیریں ہیں، بلکہ بہت زیادہ تفسیریں ہیں، سبحان اللہ. تو اب ان تفاسیر کے اندر یہ مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. تو جو ان کی انٹرپریٹیشنز کے ریزنز، ان کے اندر جو اختلافات یا ڈفرینسز ہیں، اس کی وجوہات کیا کیا ہیں. اور ظاہر ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے جو سٹینڈرڈ ہے تفسیر کا، اس کے اوپر فال کرتی ہے کہ نہیں. اگر تو وہ تفسیر فال کرتی ہے اور واقعی وہ ریلائبل تفسیر ہے، تو اب ریلائبل تفاسیر کے اندر ان انٹرپریٹیشنز کے اندر آپس میں ڈفرینسز کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ ڈفرینسز کی حقیقت کیا ہے. تو یہ بڑا ایک اہم سبجیکٹ ہے. اس سے انسان جو ہے وہ یہ جانچ لے گا کہ اچھا کون سی تفسیر ہے جس سے مجھے فائدہ ہوگا، کون سی تفسیر میں نے پڑھنی ہے، کون سی تفسیر جو ہے جسے میں نے اوائڈ کرنا ہے، جو میرا وقت کا ضیاع ہے، یہ جو میری اصل میں جو اصل تفسیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کے سٹینڈرڈ پہ پوری نہیں اترتی. تو بیسیکلی یہ دو بڑے اہم سوالات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایڈریس کیے ہیں بڑی ڈیٹیل کے اندر، مقدمہ اصول، بلکہ ڈیٹیل میں نہیں، خلاصتاً. اور ظاہر ہے اس کے اوپر مختلف شروحات ہیں. اس میں ایک شرح جو ہے وہ خاص طور پہ مقدمہ اصول التفسیر کی جو شرح ہے، اس رسالے کی ایک شرح جو مشہور ہے، وہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی ہے. بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور ریسنٹ کچھ سالوں پہلے ان کی وفات ہوئی ہے. کچھ سالوں پہلے مطلب یہ نہیں، کوئی کافی دیر ہوگی ویسے تو میرا خیال ہے. تو شیخ محمد بن صالح العثیمین کی بڑی مشہور شرح ہے، اور وہ انگلش میں ٹرانسلیٹڈ بھی ہے. تو آپ اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں، 2 جلدوں پر ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کر دوں گا آن لائن، جو آپ میں سے انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں اس کو. دوسری شرح جو خاص طور پہ میں نے جس پہ ریلائی کیا ہے، جس کو میں انشاءاللہ، بہت اچھی شرح ہے وہ ویسے، بلکہ محمد بن صالح العثیمین کی غالباً اس شرح کے ترجمہ بھی ہو چکا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے، مجھے کنفرم نہیں، یعنی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. انگلش میں ترجمہ ہے، لیکن اردو میں مجھے لگتا ہے غالباً ہو چکا ہے. تو میں دیکھوں گا انشاءاللہ. میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے، غالباً مجھے لگتا ہے یہ انہی کی کتاب کا ترجمہ ہے. تو میرے پاس گھر میں ہے، تو انشاءاللہ میں نے جانا ہے ویکینڈ پہ گھر میں واپس، تو اس وقت میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا. تو اگر تو وہ ہوا تو بڑی اچھی ہوگی، وہ آپ لے لیجیے گا انشاءاللہ، آپ کو اردو میں مل جائے گا، ورنہ انگلش میں تو وہ اویلیبل ہے. تو لیکن جو میں نے کتاب جس پہ ریلائی کیا ہے، جو اس سے بہتر ہے کئی وجوہات کی بنیاد پر، وہ ہے دکتور مساعد الطیار، ایک عالم دین ہے عرب دنیا کے. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تفسیر کے جو تفسیر اور علوم قرآن کے ماہر ہیں. ان کی پی ایچ ڈی بھی اس ٹاپک پر ہے. تو بہت ماشاءاللہ ماہر ہیں علوم قرآن کے اوپر، خاص طور پہ تفسیر کے حوالے سے ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ تفسیر کے اوپر ہے. تو ان کی شرح جو ہے خاص طور پہ، انہوں نے مختلف اصول تفسیر کی مختلف کتابیں لکھی ہیں. میرے خیال 2-3 کتابیں ان کی اپنی ذاتی ہیں. اسی طریقے سے ان کی خاص طور پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس رسالے کی تشریح و تفسیر بھی ہے، یعنی اس کی تشریح بھی انہوں نے شرح کی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر اس کی کامنٹری بھی انہوں نے لکھی ہے، جس کا نام ہے شرح مقدمہ اصول التفسیر لشیخ مساعد الطیار. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اور اسی کی بنیاد پہ اسی کو میں نے بنیاد بنایا. اور اس کو غالباً 5 سے 6 انہوں نے ابواب کے اندر سیگریگیٹ کیا اس کتاب کو. اور میں نے اسی لیے اس کے جو لیکچرز ہیں، یہ میں نے پہلے بھی سبجیکٹ پڑھایا تھا، تو میں نے اس کو 6 لیکچرز کے اندر کور کیا تھا. ہر ایک لیکچر ایک پورے چیپٹر کا خلاصہ. تو وہ میرے پاس لیکچرز موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. تو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری جو ٹیم ہوگی انشاءاللہ اکیڈیمکس کی ٹیم ہے، ہم ان سے بات کروں گا. میرا کیا ہم اس کو 6 لیکچرز کے اندر کور کریں، اور پھر اس کے بعد ایک اور کتاب جو ہے، ایک ہے قواعد التفسیر، ایک ہے اصول تفسیر. اصول تفسیر بیسیکلی تفسیر کا فہم، کہ تفسیر ہوتی کیا، یہ اس کے اوپر ہے، تفسیر کے تعارف پر. قواعد التفسیر بنیادی طور پہ تفسیر کرنے کے قواعد ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 سبجیکٹس ہیں الگ الگ. اس کے جو لیگل میکسمز ہیں، جو لیگل اصول ہیں، تو اصول کے اندر صرف اس کی فاؤنڈیشن ذکر کی جاتی ہے. یہاں پہ اصول سے مراد اس کی فاؤنڈیشن ہے، یعنی تفسیر کی فاؤنڈیشن کیا ہے، تفسیر کہتے کس کو، اس کی بنیاد کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو ڈیٹرمن کس بیسس پہ کیا جائے گا، اصل میں یہ بات ہے. ٹھیک ہے. تو قواعد کے اندر تفسیر کرنے کے قواعد ہیں. تو اس میں ہم یہ نہیں آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں تفسیر آپ نے کرنی کیسے ہے. اس کے اندر ہم صرف یہ بتائیں گے کہ تفسیر ہوتی کیا ہے، اور تفسیر میں جو اختلافات ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں، اور ہم کس طریقے سے ان کو حل کر سکتے ہیں. قواعد تفسیر کے اندر اصل میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ جو ہے نا، وہ تفسیر کیسے کرنا ہے، یعنی تفسیر کرنی کیسے. تو وہ ایک شیخ خالد السبت حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم دین ہیں سعودی عرب کے، وہ بھی ان کی کتاب ہے قواعد التفسیر کے نام سے، جو بڑی اچھی ہے، معروف کتاب ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. تو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ اگر ہم وہ پڑھیں گے تو وہ پڑھ لیں گے، ورنہ ہم اسی پھر مقدمہ اصول تفسیر کو ڈیٹیل کے اندر سمری کرنے کے بجائے ہم اس کو ڈیٹیل کے اندر انشاءاللہ
16 لیکچرز کے اندر ڈیوائڈ کر دیں گے. تو یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ ہمارا کیا اس کے بارے میں ہوا ہے. تو اصل میں پہلے اس میں ڈسکشن ہوئی تھی, مجھے یاد نہیں ہے, تو اسی لیے مجھے تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگے گا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم 2 سبجیکٹس پڑھ لیں انشاءاللہ ایک پورے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ایک ہی سبجیکٹ کو ڈیٹیل پہ پڑھ لیں انشاءاللہ جیسے کریکولم ہوگا. تو یہ مختصر سا تعارف تھا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جب کا میرا خیال ہے ٹائم ہمارے پاس کم ہے, تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر اگلے سیشن میں انشاءاللہ بات کریں گے. آپ لوگوں نے کوئی چیز اپنی کوئی چیز سوال پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں, اور تاکہ ہم انشاءاللہ پھر اس کلاس کو پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. آج میں نے تعارفی سیشن لیا, میں سوچا تھا آج آپ کو پہلا لیکچر ہم کور کر لیں, لیکن میرا خیال ہے کہ تعارف زیادہ امپورٹنٹ ہے. امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جی, آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز وہ سوال کر لیں, یا کوئی چیز آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کریکولم کے حوالے سے یا اور کوئی چیز, تو وہ بھی آپ مجھ سے پلیز پوچھ سکتے ہیں. جی, ہاتھ کھڑا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. پہلے آپ پاس نا زوم کے اندر آپشن ہوتی ہے ہاتھ کھڑا کرنے کی, آپ ہاتھ کھڑا کر لیں, میں انشاءاللہ آپ کو پھر اس کے ماشاء اللہ لگتا ہے یا تو سارے بالکل خاموش ہیں اس لحاظ سے کہ شیخ صاحب جزاک اللہ خیر احسن الجزا. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دی. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. جی جی بتائیے, کلاس شروع کریں کہ ویسے تو ہم شروع بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ لوگ اگریڈ ہیں تو ہم آگے بھی شروع کر سکتے ہیں, اگر آپ لوگ سر ریکارڈ یا پھر ہم اس کو اگلے اس سے شروع کریں. جی کر لیں, چلیں جی. اچھا ماشاء اللہ اگریڈ سر کر. نیکسٹ سیشن سے. اچھا جی, یہ کون کہہ رہی ہیں نیکسٹ سیشن سے؟ سسٹر رمشا کہہ رہی ہیں. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ نیکسٹ سیشن سے. جی ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے, آپ میں سے کوئی ایسا ہے اسٹوڈنٹ جو کہتا ہے کہ اصل میں نے یہ سلائڈس انگلش میں بنائی ہوئی ہیں, اب مجھے نا ان کو اردو میں بنانا پڑے گا, اور میری تھوڑی سی انفارچونیٹلی مجھے اب اردو میں, میرا جو لیپ ٹاپ میں نے چینج کیا تھا اس میں اردو نہیں ہے, اور وہ اب مجھے اس کو اردو میں کرنا پڑے گا, تو تیار کرنا پڑے گا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے اسٹوڈنٹ جو بالکل بھی بیسک انگلش بھی نہیں سمجھ پاتا, اور اس کو تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک میں اردو میں سلائڈس نہ بناؤں. ویسے تو ہمارا لیکچر انشاءاللہ اردو میں ہی ہوگا, اور میں اگر انگلش کی اسٹیٹمنٹس بول بھی رہا ہوں گا, سامنے لکھی بھی ہوں گی, تو اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں گا انشاءاللہ. لیکن کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں میں سر بالکل بھی انگلش کی بالکل سمجھ نہیں آتی مجھے, اور آپ اردو میں بنا دیں, تو یہ بالکل بڑی آسان ہے. آپ کے سامنے جیسے سلائڈ کھلی ہوئی ہے, ظاہر ہے میں ایک ایک پوائنٹ پڑھوں گا, اس کو سمجھاؤں گا, آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو اگر تو آپ کہتے ہیں کہ سر یہ ہمیں سمجھ آ جائے گی, تو انشاءاللہ پھر ہم اسی کو یوز کر لیں گے. مجھے اس میں آسانی یہ ہوگی میرے لیے کہ مجھے الگ سے سلائڈس نہیں بنانی پڑیں گی, ورنہ پھر نا مجھے پوری سلائڈس دوبارہ بنانی پڑیں گی ہر ٹاپک سے پہلے, ہر لیکچر سے پہلے اس کو ترجمہ کرنا پڑے گا. جی بتائیے, آپ میں سے کسی کو کوئی ایشو ہے؟ جس کو ایشو ہو وہ بتا دے, جس کو ایشو نہیں ہے وہ نہ بتائے انشاءاللہ. اور اس میں ظاہر ہے, اس میں آپ کو اپنے اس میں وہ کرنے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ظاہر ہے لینگویج انگلش نہ آنا یہ اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لینگویجز زبان کسی کو آتی ہے کسی کو نہیں آتی, تو اس میں کوئی بولی بات نہیں. آپ مجھے کھل کے بتا دیجئے, یا پھر مجھے پرائیویٹلی بتا دیجئے اگر آپ نہیں چاہتے ساروں کے سامنے, تو آپ مجھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یاسر بھائی بتائیے. جی سر, آپ نا کائنڈلی اردو میں کر دیجیے گا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا سمجھنے میں. آپ کو ویسے انگلش تو آپ بنیادی سمجھ تو لیں گے نا انشاءاللہ, یا پھر بالکل ہی نہیں آئے گی آپ کے لیے؟ نہیں, ہوں بنیادی سمجھ آ جاتی ہے, ویسے کوئی بات نہیں, مگر کیونکہ ہمارا وے آف میڈیم جو ہے نا وہ انگلش نہیں ہے نا. اصل میں نا میں اردو میں کروں گا. اصل میں آپ بتاؤں, اردو ذرا مشکل ہوتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اردو جو ہے نا وہ سلیس اردو, جو ادبی اردو عام طور پہ, خاص طور پہ جو پڑھائی جاتی ہے کتابی اردو, وہ ذرا مشکل ہوتی ہے بات سمجھنے کی. بات آپ کی بالکل ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مگر جو ہے نا ہم جو دینی لحاظ سے جو کام کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, کیونکہ وہ سارے کا سارا اردو میں ہے سب میں, ٹھیک ہے نا, تو تھوڑا سا جب نا اس طرح سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی, اور یہ کام ٹھیک ہو جائے گا. چلیں جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں اب آپ سے میں نے ماشاءاللہ پوچھ لیا. اب مجھے بتائیں کوئی ایسا ہے
آپ میں سے اسٹوڈنٹ جو کہتا ہے کہ سر میں اردو بالکل ہی نہیں پڑھ سکتا, مجھے انگلش میں ہی سمجھ آتی ہے, کیونکہ کچھ ایسے طلبہ بھی ہوتے ہیں جن کو بالکل اردو بڑی مشکل لگتی ہے, اور وہ کہیں گے کہ سر مجھے آپ نے انگلش کی ہی سلائڈس چاہیے. جی بتائیے, میں بھی یہ بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کوئی اپوزٹ نہ ہو نا. جی اینی ون؟ نو سر. سسٹر رمشا آپ تو کہہ رہی ہے نو سر, لیکن آپ کو کیسے پتا کہ سارے کوئی بھی نہیں ہے ایسے؟ جی کوئی اور ہے ایسا؟ السلام علیکم. آئی تھنک اگر یہ والی ای میل ہو جائے اور پھر اردو والی بھی ہو جائے تو دیٹس بیٹر, کیونکہ میرے لیے اٹ ول بی ایزیئر کہ میں انگلش کو ریفر کر لوں. لیکن اردو بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کی کاپی ہو جائے تو اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ چلیں پھر میں ایسا کر لیتا ہوں, آپ کو میں یہ سلائڈس بھیج دیتا ہوں انگلش والی, اور آپ لوگ یہ سلائڈس رکھیں اپنے پاس, تو انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیجیے گا. پھر میں اردو بنا دوں گا آپ کو انشاءاللہ, مجھے محنت کرنی پڑے گی لیکن چلے کوئی نہیں انشاءاللہ. جی جی بتائیے. ایک اور بھی ویسے آئیڈیا ہے میرے پاس, آئیڈیا یہ ہے کہ ہم عربی کی کتاب پڑھیں, تاکہ نہ رہے اردو نہ رہے انگریزی. ہم عربی کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپ لوگ بیٹھ کے نوٹس بنائیں, اس کے خود بنائیں سارے نوٹس.